تاریخ کے سینے میں کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں جن کا درد صدیاں گزرنے کے بعد بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہانی ہے دنیا کے اس سب سے بڑے علمی سانحے کی، جس نے نہ صرف مسلمانوں کی تقدیر بدل دی بلکہ پوری انسانیت کو اندھیروں میں ڈھکیل دیا۔ ایک ایسا وقت جب علم کی قیمت سونے کے برابر تھی، اور ایک ایسا شہر جو زمین پر علم کا مرکز کہلاتا تھا۔ یہ 13ویں صدی کا بغداد تھا، خلافت عباسیہ کا دارالحکومت۔ خلیفہ تھے متسم باللہ۔ ایک ایسا شہر جہاں دنیا بھر سے دانشور، سائنسداں اور فلسفی کھینچے چلے آتے تھے۔ اس شہر کا دل بیت الحکمت تھا، ہاؤس آف وزڈم۔ یہ صرف ایک لائبریری نہیں تھی بلکہ علم کا وہ سمندر تھا جہاں دنیا بھر کی زبانوں سے علوم کا ترجمہ کیا جا رہا تھا۔ یونانی فلسفہ ہو، ہندی ریاضی ہو یا فارسی فلکیات، سب کچھ یہاں محفوظ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کام کرنے والے مترجمین کو کتاب کے وزن کے برابر خالص سونا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب علم کی جگہ عیش و عشرت نے لے لی اور اتحاد کی جگہ داخلی اختلافات پیدا ہو جانے، تو زوال کا آنا یقینی ہو جاتا ہے۔ بغداد عروج کی بلندیوں پر تو تھا، لیکن اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ حکمران دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے، اور سلطنت کی سرحدوں پر ایک ایسا طوفان دستک دے رہا تھا جس نے رحم کا نام کبھی سنا ہی نہ تھا۔ مشرق کے افق سے تاتاریوں کا لشکر جرار اٹھ چکا تھا۔ ہلاکو خان، چنگیز خان کا پوتا، وہ ہلاکو خان جسے چنگیز خان اپنے سب اولادوں سے زیادہ چاہتا تھا۔ وہ ہلاکو خان جو فتح اور تباہی کی علامت بن کر نکلا تھا۔ اس کا اگلا ہدف بغداد تھا۔ بغداد کے خلیفہ کو تنبیہ کی گئی، لیکن غرور اور غفلت کے پردوں نے انہیں سچ دیکھنے نہ دیا۔ سلطنت کے وزیروں کی غداری اور فوج کی کمزوری نے اس عظیم شہر کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور پھر فروری 1258 کی وہ سیاہ تاریخ آئی جب ہلاکو خان کی فوجیں بغداد کی دیواریں توڑ کر اندر داخل ہوئیں۔ وہ تباہی شروع ہوئی جس کی مثال انسانی تاریخ دینے سے قاصر ہے۔ ہفتوں تک جاری رہنے والے اس قتل عام میں نہ صرف لاکھوں جانیں گئیں بلکہ علم کے اس سب سے بڑے مرکز پر وہ قیامت ٹوٹی جس کا تصور کر کے آج بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ تاتاریوں نے بیت الحکمت کی لاکھوں نایاب کتابوں کو اٹھا کر دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ تاریخ داں لکھتے ہیں کہ کتابیں اتنی زیادہ تھیں کہ دریا پر ان کا ایک پل بن گیا، جس پر سے تاتاریوں کے گھوڑے
گزرتے رہے۔ کتابوں کی سیاہی اور شہیدوں کے خون سے دریائے دجلہ کا پانی کئی دنوں تک سیاہ اور سرخ بہتا رہا۔ صدیوں کی محنت، سائنس، طب اور فلسفے کے شاہکار چند دنوں میں راکھ اور پانی کی نظر ہو گئے۔ یہ صرف ایک شہر کا سقوط نہیں تھا، یہ انسانی عقل کا سقوط تھا۔ بغداد کا خلیفہ متسم باللہ، اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہلاکو خان نے، سننے والوں کی روحیں کانپ اٹھتی ہیں۔ خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے سامنے کر دیا گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ انہیں ہاتھیوں کے پاؤں تلے کچلا گیا، اور اس قدر کچلا گیا کہ 550 سال پرانی عباسی خلافت کا لرزہ خیز انجام ہوا۔ ہلاکو خان کی بیٹی شان و تکبر کے ساتھ پورے شہر کا چکر لگا رہی تھی۔ گھومتے گھومتے اس نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس بہت سارے لوگ مجمع لگائے ہوئے ہیں۔ وہ قریب پہنچی تو معلوم ہوا کہ یہ شخص ایک عالم ہے جسے لوگ گھیرے ہوئے۔ یہ سن کر ہلاکو کی بیٹی کی آنکھوں میں ایک چمک آئی اور وہ عالم کے قریب پہنچی۔ ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے عالم سے پوچھا، آپ تو اللہ کو مانتے ہیں؟ عالم نے کہا، بے شک۔ پھر اس نے پوچھا، اللہ جسے چاہتا ہے فتح بخشتا ہے، اسے بھی آپ مانتے ہیں؟ عالم نے کہا، بے شک۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے کہا، تو پھر جان لیجئے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ آپ لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم وحشی لوگ ہیں۔ اور ہلاکو خان کی بیٹی کے چہرے پر ایک فتح مندانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس عالم شخص نے کہا، سنو، تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہوگا جب وہ اپنی بھیڑ اور بکریاں چرانے نکلتا ہے تو ساتھ میں اس کے کچھ کتے بھی ہوتے ہیں کہ اگر بھیڑ ادھر ادھر بھٹک جائے، راستہ چھوڑ بیٹھے اور چرواہے کے ہاتھوں سے نکلنے کی کوشش کرے تو پھر یہ کتے کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ہلاکو خان کی بیٹی نے کہا، وہ کتے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اسے واپس یہاں تک اس وقت تک نہیں لاتے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ عالم نے کہا، ہم لوگ بھی اللہ کی راہ سے بھٹک چکے تھے اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے وہی کتے ہو۔ ہم لوگ بھٹک چکے تھے راستے سے، اسی لیے یہ سلوک ہوا۔ پھر ہم راستے پر آ جائیں گے تو پھر ہماری وہی شان ہوگی۔ ہلاکو خان کی بیٹی لاجواب ہو کر پھر ادھر ادھر چل پڑی۔ ظاہری طور پر اسلام کا سورج ڈوب چکا تھا،
دنیا سمجھتی تھی اب مسلمان کبھی کھڑے نہیں ہو سکیں گے، لیکن یہیں سے اللہ کی وہ عجیب و غریب حکمت شروع ہوتی ہے جسے دیکھ کر عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ وہ تاتاری جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی قسم کھائی تھی، قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی تاتاری آہستہ آہستہ اسی اسلام کے اسیر ہوتے گئے۔ تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ رونما ہوا۔ فاتحین نے مفتوحین کا دین قبول کر لیا۔ جو تاتاری تلوار کے زور پر بغداد کو مٹانے آئے تھے، ان کی اگلی نسلوں نے اسی دین کی حفاظت کے لیے تلواریں اٹھائیں۔ ادھر بغداد اجڑا تو دوسری طرف تاریخ کے افق پر سلطنت عثمانیہ کا سورج طلوع ہوا، جس نے اگلے کئی سو سال تک اسلام کا پرچم بلند رکھا۔ اللہ نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے دین کی حفاظت ان ہاتھوں سے بھی لے سکتا ہے جو اسے مٹانے میں تھے۔ سقوط بغداد، جس کی تاریخ خون سے لکھی گئی، ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ قومیں صرف ہتھیاروں سے نہیں ہارتیں، قومیں تب ہارتی ہیں جب وہ علم سے رشتہ توڑ لیتی ہیں، جب وہ اپنی کتابوں کو چھوڑ کر عیش و عشرت میں پڑ جاتی ہیں۔ بغداد کی راکھ سے اٹھنے والا سبق آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تاریخ ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اگر ہمیں اپنا کھویا ہوا مقام واپس لانا ہے تو ہمیں دوبارہ علم، تحقیق اور اتحاد کا راستہ اپنانا ہوگا۔ امید ہے تاریخ کا یہ سفر آپ کے دلوں کو چھو گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کامنٹس میں اپنی رائے لکھیں تاکہ اگلی ایسی ہی ایمان افروز داستان کے ساتھ ہم حاضر ہو سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔